آج 7 ستمبر ہے اور پورے ملک میں جوش و خروش سے یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے۔ آج یوم فضائیہ تو منایا جا رہا ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ یوم فضائیہ منانے کے لیے پیچھے کس کس کی قربانی یا کس کس کی جرت یا کس کس کی ہمت ہے۔ آج ہم ان ہیروز کے بارے میں بات کریں گے جو اس دنیا سے تو جا چکے ہیں، پر 1965 1971 کی جنگوں میں انہوں نے بھارت کو تگنی کا ناچ نچا دیا، اور اس وقت ہمارے پاس وسائل کا لیول کیا تھا اور بھارت کے پاس وسائل کس طرح مالا مال تھے، اور کس کس نے کتنے طیارے گرائے اور کس طرح بھارت کو اس کے مذموم عزائم سے روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ آج 7 ستمبر ہے اور 7 ستمبر کو یوم فضائیہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ 1965 میں ہم چلے جاتے ہیں، جب پاکستان کی تقسیم ہوئی، انڈیا سے علیحدہ ہوا، تو پاکستان کے حصے میں جس طرح وسائل بہت کم آئے، جس طرح پاکستان کے حصے میں زمین بہت کم آئی، اس طرح پاکستان کے حصے میں آرڈیننس فیکٹری بھی صرف ایک ہی آئی تھی، اور وہ آرڈیننس فیکٹری جو ہے وہ بھی اتنی پروڈکشن دینے والی نہیں تھی۔ اس وقت بھارت نے یہ پلان کیا 1965 میں، پاکستان کو بھی وجود میں آئے، نومولود تھا پاکستان، کہ پاکستان پر حملہ کر کے خدا نہ خواستہ ان سے وہ پاکستان سے جو زمین ہے وہ واپس چھین لی جائے۔ اور 1965 میں انہوں نے بری فوج کے ذریعے بھی حملہ کر دیا اور فضائی طیارے بھی ان کے پاکستان میں گھس آئے۔ اس وقت ایم عالم خان، یہ اس جوان کا نام ہے جو 1935 میں لدھیانہ میں پیدا ہوا تھا، اور لدھیانہ سے یہ اس کی فیملی جو ہے وہ ڈھاکہ چلی گئی تھی، اور یہ پاکستان آ گئے تھے۔ ڈھاکہ بھی اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، اور یہ پاکستان آ گئے تھے اور انہوں نے ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور ویسے یہ بنگالی تھے، اور ان کا نام محمد عالم تھا، محمد محمود عالم تھا، معافی چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے دنیا میں اس وقت تک جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ ابھی تک 6th جنریشن کے طیارے آنے کے باوجود اور لیزر ٹیکنالوجی کے میزائل ہونے کے باوجود کوئی اس کو توڑ نہیں سکا۔ ایم عالم کا ریکارڈ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان سے طیارے کی اڑان بھری اور بھارت میں جا کے 30 سیکنڈ کے اندر اندر ان کے 4 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ ڈھیر کر دیے، اور جب وہاں سے واپسی کا رستہ لیا تو ایک سامنے آنے والا طیارہ جو ان کا رستہ روک رہا تھا اسے بھی زمین بوس کر دیا، یعنی کہ 1 منٹ کے اندر اندر انہوں نے 5 طیارے بھارت کے مار گرائے اور غازی بن کے واپس آئے۔ اگر ہم سیسل چودھری کا نام نہیں لیں گے تو زیادتی ہوگی۔ سیسل چودھری نے بمبئی ایئرپورٹ پہ جا کے بمباری کی اور ان کا ایئرپورٹ جام کر دیا۔ اگر ہم سرفراز رفیقی کا نام نہیں لیں گے تو وہ بھی زیادتی ہوگی۔ سرفراز رفیقی نے ان کے لدھیانہ ایئرپورٹ، دلی ایئرپورٹ پہ جا کے بمباری کی اور کامیابی سے، اور ان کے ایئرپورٹ جام کر دی اور کامیابی سے واپس لوٹ آئے۔ اس موقع پہ اس وقت کے ایئر چیف کا نام نہ لیا جائے تو بہت ہی زیادتی ہوگی۔ ان کا نام تھا نور خان، جو نور خان بیس ہے۔ نور خان نے اس وقت 130C طیارہ خود اڑایا۔ یہ لڑاکا طیارہ نہیں ہے، یہ جنگوں میں اسلحے کی ٹرانزیکشن کے لیے، توپوں ٹینکوں کی ٹرانزیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے انہوں نے وہ گرایا، اور بھارت میں جا کے بمبے اور دلی پر بمباری کر کے تو کامیابی سے واپس لوٹ آئے تھے۔ یہ تھے ہمارے شہین جو 1965 اور 71 کی جنگ میں اس طرح مار کے مارتے تھے، اور اس وقت 104 طیارے بھارت کے پاکستان نے گرائے تھے اور 19 طیارے بھارت نے پاکستان کے گرائے تھے۔ حالات یہ ہیں کہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ آج بھارت کا دفاعی بجٹ $86 ملین ہے اور پاکستان کا دفاعی بجٹ $8 ملین ہے، تو آج بھی 10 مئی کو وہی طریقہ دہرایا گیا ہے کہ پاکستان نے ان کے رافیل جو ہیں وہ زمین بوس کر دیے ہیں اور پوری دنیا میں بھارت کی جاگ گھسائی ہو رہی ہے۔ آج میں یوم فضائیہ کے دن کے طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت نمایاں کارکردگی دکھائی اور پاکستان کو بھارت کا حصہ بننے سے روکا، کیونکہ بھارت کی عزائم یہ تھی کہ پاکستان کو واپس اپنے بھارت میں شامل کر لیا جائے، تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کی فیملیز کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ
ہم ان کے مطلب ان کے خاندان کو نہ صرف مطلب اپریشیٹ کریں گے بلکہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز پٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔